السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ ہم اپنے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں سبھی پیارے بچوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور آپ کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، دین و دنیا کی عزتیں، کامیابیاں و ترقیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کا علم عطا فرمائے۔ تو آئیے بچوں، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 26 پڑھیں گے، اور تختی نمبر 26 میں علامات وقف کا بیان پڑھیں گے۔ علامت کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں نشانات، اور وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کرے ٹھہرے۔ تلاوت اور قرآن مجید کی تلاوت اور تجوید کی سہولت کے لیے ایک اور مفید کام یہ کیا گیا ہے کہ مختلف قرآنی جملوں پر ایسے اشارے لکھ دیے گئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس جگہ وقف کرنا، سانس لینا، ٹھہرنا کیسا ہے۔ ان اشارات کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک غیر عربی دا انسان بھی جب تلاوت کرے تو صحیح مقام پر وقف کر سکے، ٹھہر سکے، اور غلط جگہ سانس توڑنے سے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علامات بھی لکھی ہیں، اور ان علامات کی ساتھ ساتھ تشریح بھی دی ہوئی ہے۔ یہ گول دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں، اور اس کو آیت کہتے ہیں۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ نشانہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مثل آیت کے حکم میں ہے، یعنی یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے، ٹھہرا نہ جائے، تو آیت کے معنی میں فحش، غلطی کا امکان ہے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات پوری ہوگی۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، وقف جائز کا مخفف ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صاد یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ قاف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کاف اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ مع یہ معانقہ کی علامت ہے، دو جگہ تین نقطے لکھے ہوتے ہیں، جو آپ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، تین نقطے، دو جگہوں پہ تین نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، یعنی ایک جگہ وقف کرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے۔ یہ قف ہے، قاف کے اوپر، قاف کے نیچے زیر ہے، یہاں زبر نہیں ہے، زیر ہے قاف کے لیے، قف، یہاں ٹھہرا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صل یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں، ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لا یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا۔ اگر آیت کے اوپر یہ لا کی علامت لکھی ہو اور جہاں عبارت کے اندر ہو لا، وہاں نہ ٹھہرے، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا، یعنی ٹھہرنے کی صورت میں مطلب بگڑ جائے گا، کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ سین یا سکتہ
یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، رکنا ہے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے، جیسے کلا بل ران، رکنا ہے ٹھہرنا ہے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ، یہاں سکتے سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، جیسے سین یا سکتہ میں تھوڑی دیر آواز بند کرے سانس نہ ٹوٹنے پائے، اسی طرح وقفہ میں، لیکن وقفہ میں سکتے سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ آج کے لیے اتنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔